نمبر 3 ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا. یہ بھی ایمان کے ان حصوں میں سے ایک حصہ ہے جو دل سے تعلق رکھتے ہیں. 30 حصے ابھی بیان ہوں گے، یعنی جو جن کا تعلق ڈائریکٹ کس سے ہے؟ دل سے ہے. شعب ایمان متعلقہ قلب، دل سے تعلق رکھنے والے ایمان کے 30 حصے، 30 شاخیں اور 30 شعبے، اس میں سے 2 تو یہ ہو گئے. تیسرا ہے ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا. اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ دل سے ہے. ہم نے مان لینا ہے، دیکھا نہیں ہے لیکن مان لینا ہے. کس پر بھروسہ کرتے ہوئے؟ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر پر بھروسہ کرتے ہوئے. حضور نے فرشتوں کو دیکھا ہے، جبرائیل کو دیکھا ہے، میکائیل کو دیکھا ہے، اسرافیل کو دیکھا ہے، اسرائیل سے تو ملاقات ہوئی ہے باقاعدہ، اور دیگر فرشتوں کو بھی دیکھا ہے، زمین پر بھی دیکھا ہے، آسمانوں پر بھی دیکھا ہے. تو حضور نے خبر دی کہ فرشتے ہیں، اور قرآن میں اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو میں نے پیدا کیا ہے، ایک نوری مخلوق ہے. یہ بات ہے کتنے فرشتے ہیں وی ڈونٹ نو، ہم نہیں جانتے کہ کتنے ہیں. نہ اللہ نے بتایا نہ حضور نے بتایا. تو اس کی تحقیق میں پڑھنے کی یہاں ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لیجیے، جس بات کی صراحت نہ اللہ نے کی ہو نہ حضور نے کی ہو، اس کے کیڑے نکالنے کے پیچھے پڑ جانا یہ علم نہیں ہے، یہ علم کے نام پر وقت کی بربادی ہے. بہت سارے لوگ ایسے کوسچنز کرتے ہیں. تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تو کیا جاتا ہے، واٹس ایپ پہ میسج ڈال دیا اور چھوڑ دیا. اب حضرت کے حوالے اس کی ذمہ داری تحقیق کر کے بتاؤ بھائی. تو پہلے تو میں باقاعدہ کتابیں کھولتا تھا، تحقیق کرتا تھا، پھر جواب دینے کی کوشش بھی کرتا تھا. اب میرا سمپل میتھڈ ہے، عمل سے تعلق ہے سوال کا، جواب دوں گا، نہیں تو نظر انداز کروں گا، نظر اندازی کر دوں گا. بھائی جب کہیں جائے وہی خود ڈیلیٹ کر دے گا. مثال کے طور پر کوئی سوال کر رہا ہے کہ 4 فرشتوں کے تو نام معلوم ہے، اور کتنے فرشتوں کے آپ کے نام معلوم ہیں آپ بتائیے. بھائی میرا امتحان لے رہا ہے تو ضرورت کیا ہے اس کی؟ ہمارا سوال معلومات کے لیے نہیں ہونا چاہیے، معمولات کے لیے ہونا چاہیے. عوام کا سوال خاص طور سے. علماء علم کی دقیق اور گہری باتوں میں سفر کرتے رہتے ہیں، وہ اپ اینڈ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے، ان کی دنیا ہی وہی ہے. عوام جن کو بیسک عقیدوں کا پتہ نہیں ہوتا، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو حدیث پڑھنا نہیں آتا، وہ سیکھنے کے بجائے باریک باریک باتوں میں اس بال کی کھال نکالنے میں پڑ جاتے ہیں. یہ کیا ہے، وہ کتنے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، ہر زمین میں نبی ہے، ہر زمین میں آدم ہے کیا، تمہیں دیکھی کیا. عجیب عجیب سوالات لوگوں جن کا نہ عمل سے تعلق ہوتا ہے نہ عقیدے سے تعلق ہوتا ہے. تو سوال 2 ہی ٹائپ کے ہونے چاہیے، یا تو عقیدے سے متعلق سوال ہو یا تو عمل سے متعلق سوال. عمل سے متعلق سوالات بھرے پڑے ہیں، اس کے بارے میں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. صرف معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے یا سامنے والے کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے ایک بات کہیں سے سرچ کر کے دیکھ لی اور معلوم ہو گیا. دیکھیں گے مولانا کو معلوم نہیں کے لیے اب وہ سوال وہاں پیسٹ کر رہا ہے، کاپی پیسٹ، مولانا کی ٹیسٹنگ چل رہی ہے. تو میں تو پہلے بہت تحقیق کر کے کتابیں کھنگال کے جواب دینے کی کوشش کرتا تھا. اب میرے پاس اتنا وقت ہوتا ہی نہیں، تو میں نے اصول بنا دیا، بھائی عقیدہ اور عمل سے متعلق سوال ہوگا تو جواب دیں گے، نہیں ہوگا تو نظر انداز کر دیں گے. تو ملائکہ کتنے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ نے جب بتایا نہیں، حضور نے جب نہیں بتایا، تو ہمیں جاننے کی کیا پڑی ہے؟ ہمیں وہ جاننا چاہیے جو عمل ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے. ہمیں ان اعمال کے بارے میں جاننا چاہیے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. ہمیں ان اعمال کے بارے میں جاننا چاہیے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوشی ہوتی ہے. وہ عمل تو ہم نے چھوڑ دیے، بس کچھ علمی باتوں کے پیچھے پڑھ کر اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں. بہرحال تیسرا حصہ جو متعلق ہے قلب سے، جو ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانا.